وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے جو دعا کی تھی، اس میں آپ نے دعا کے اخیر پر یہ فرمایا کہ اس سے اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ مولا کریم ایسا بیٹا چاہیے جو تیرا پسندیدہ ہو، ایسا بیٹا چاہیے جو میرے علم کا وارث ہو، جو آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہو، جو تیرا پسندیدہ ہو، جو تجھ سے راضی ہو اور تیرے حکم کے اوپر بھی راضی ہو۔ مجھے تو وہ بیٹا چاہیے جو ان سے، تو اسے پسندیدہ بندہ بنانا جو ان سے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ تو اب اس میں بھی ایک بہت بڑی جو ایک سبق ہے وہ یہ کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگی جائے، اولاد کے لیے دعا کی جائے، تو نیک صالح اولاد کی دعا مانگی جائے کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ باقیات و صالحات عطا فرما۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا مانگیں اور قبول ہو جائے، اولاد مل بھی گئی مگر اولاد ایسی ہو کہ جو جینا حرام کر دے، جو جینا حرام کر دے، شرابی ہو، جواری ہو، سود خور ہو، بے نمازی ہو۔ ایسی اولاد کے ملنے کا کیا فائدہ کہ جو دین کے قرآن اور حدیث کے خلاف چلنے والی ہوں۔ اس لیے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو نیک اولاد کی دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت کے مطابق مانگی جائے۔ فقط دین کی خدمت کے لیے بیٹا مانگا جائے کہ دین کی خدمت کے لیے مجھے اپنی اولاد چاہیے جن سے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نیک اور صالح بیٹے کے لیے دعا کرنا یہ دین کے لیے تھا، نہ کہ کسی دنیاوی غرض کے لیے تھا۔ تو دوسری چیز یہ کہ انبیاء کی وراثت علم اور حکمت ہوتی ہے، جو انبیاء کی وراثت ہے۔ اسی لیے آپ نے دعا میں اسی وراثت کا ذکر عطا فرمایا، اور حدیث میں یہ بات ملتی ہے جن سے یہ کہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ دولت دنیا کی مال نہیں ہے، بلکہ علم اور حکمت، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ تو بیٹے کے لیے دعا کرنا جو ان سے ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء بیٹے کے لیے دعا کرنا، مگر اس لیے کہ وہ آخرت کا اس کا سبب ہو جن سے۔ مگر اگر بیٹا مل بھی گیا، کسی کی اولاد میں اس کو بیٹا دے بھی دیا گیا، مگر وہ بیٹا ہی نافرمان ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، سود خور ہو، ایسے بیٹے کا کیا فائدہ؟ بیٹا وہ ہو جو اللہ کی رضا میں راضی ہو، اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو، اور نیک اور سعادت مند ہو، صالح ہو، باقیات و صالحات میں سے ہو، بیٹا وہ ہو۔ مگر اس لیے کہ تاکہ وہ بیٹا بھی جن سے آخرت کی اچھائی کا، آخرت میں اس کی بخشش کا سبب بن جائے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر غم کیا جائے، نہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر غم یا افسوس کرنا یا ہائے کرنا یا افسوس کرنا یا اظہار ناراضگی کرنا بیٹی کی پیدائش پر یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اس کے اوپر پہلے میرا ایک تفصیل سے بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، جون سے ایک تفصیلی درس ڈیلیور ہو چکا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، افسوس کا اظہار کرنا یا دکھ کا اظہار کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، بیٹے کے لیے دعا کرنا، مگر اس مقصد کے لیے کہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی خدمت کرے اور نیک اور صالحین میں سے ہو، یہ انبیاء کی سنت ہے۔